السلام علیکم فرینڈز، میرا چینل آخرت کے لیے بہتری کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ شکریہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ گرامی مرتبہ جناب پیرزادہ صاحب، اور یقینی بات ہے ہم نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے ساتھ حضور ضیاء الامت کو ان سے لاڈ کرتے دیکھا ہے، تو مراد کہیں تب بھی درست ہے۔ جو آپ بڑا لفظ کہہ سکیں، حضور ضیاء الامت کا ان کے ساتھ وہی رشتہ تھا، اور ہمیں ہمیشہ اس پہ بڑا رشک رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عزتیں ہر ایک کو عطا فرمائے۔ میں محترم جناب پیر مظہر حسین صاحب کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ مجھے ان کی طرف سے پیغام پہنچتے رہتے تھے کہ تم یہاں آؤ یہاں آؤ، لیکن میرے نالائکیاں میرے راستے میں رکاوٹ بنتی رہیں اور میں یہاں حاضر نہ ہو سکا۔ شاید ایک آدھ بار جب ہاسپیٹل کا افتتاح تھا تو میں حاضر ہوا تھا۔ مجھے آج یہاں حاضر ہونے کی ازحد خوشی بھی ہے اور یہ میری سعادت مندی بھی ہے۔ میں وہ مرآت العاشقین، ایک حضور پیر سیال لجپال کے ملفوظات کی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک بادشاہ نے کسی بستی پہ حملہ کر دیا اور پھر وہ وہاں فتح یاب ہوا۔ اب جب وہ اس بستی کو فتح کر چکا اور اس کے اوپر قبضہ کر چکا تو اس نے کہا، یار جس کے لیے میں نے اتنی لڑائی لڑی ہے، میں نے اتنی جو ہے وہ جنگیں کی ہیں، اتنے لوگوں کو قربان کیا ہے، ذرا میں اس شہر کو، اس بستی کو گھوم کے دیکھوں تو صحیح، اس کی حالت کیسی ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں۔ تو وہ گھوڑے پہ سوار ہوا، اپنے چند لشکریوں کو ساتھ لیا اور سارے علاقے کا اس نے دورہ کیا۔ دورہ کرتے کرتے وہ اس شہر میں آیا جس شہر میں دارالخلافہ تھا۔ وہاں جب وہ پہنچا تو اس نے قبرستان کو دیکھا اور اس میں وہ داخل ہوا۔ وہ ہر خبر کے سرانے پہ جاتا، جا کے دیکھتا، اس پہ ایک کتبہ لکھا ہوتا جس پہ لکھا ہوتا کہ صاحب مزار کا نام یہ ہے اور اس کے باپ کا نام یہ ہے اور اس کی عمر 3 سال ہے۔ وہ اسی طرح ایک قبر، دوسری قبر، چوتھی قبر، 7ویں قبر، سارا قبرستان اس نے دیکھا، حیران سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ عجیب لوگ ہیں۔ یہ جس قبر کے پاس گیا ہوں لکھا ہے 2 سال عمر، دوسری پہ گیا ہوں 2.5 سال عمر، تیسری پہ گیا ہوں 1.25 سال عمر۔ تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، شہر کے سیانوں کو بلایا، ان سے آ کے پوچھا، یار جب میرے ساتھ تم لڑ رہے تھے تمہارے میں جوان بھی تھے، ادھیڑ عمر بھی تھے، کڑیل جوان بھی تھے، کمزور بھی تھے، چھوٹی عمر کے بھی تھے، اور یہاں تم لکھ رہے ہو کہ ایک قبر میں یہ 2 سال کی عمر کا ہے، یہ 2.5 سال کی عمر کا ہے، یہ 1.5 سال کی عمر کا ہے، کسی کی عمر 3 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اس عقدے کو حل کرو۔ تو یہ بھی ایک پزل ہے، یہ بھی ایک بجھارت ہے۔ وہ پوچھنے لگا اس بجھارت کا جواب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ جو زندگی ہے نا ہماری، وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، 70 سال، 80 سال، 100 سال پہ بھی لوگ جاتے ہیں، لیکن جب ہمارا بندہ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور اس کو ہم قبر میں دفن کرتے ہیں تو ہم وہ عمر نہیں لکھتے جو اس نے گزاری ہوتی ہے ساری، ہم وہ لکھتے ہیں جو اس نے اپنے رب کی یاد میں گزاری ہوتی ہے، جو اس نے اس کے ذکر میں گزاری ہوتی ہے، ہم وہ لکھتے ہیں، اور وہ اتنی ہی بنتی ہے۔ میں آج اس دربار پہ حاضر ہوا، میرے ذہن میں بھی یہ تھا کہ یہ وہ لمحے نصیب ہوں گے جنہیں میں اپنی رب کی بارگاہ میں پیش پر جاؤں گا، یہ وہ لمحے نصیب ہوں گے۔ میں ان لمحوں سے بڑھ کے اس خوشی سے پھولا نہیں سے مارا کہ اس دربار کو اللہ تعالیٰ نے جو
جو عزت، جو مقام، جو مرتبہ اور جو تربیت کا انداز دیا ہے، میں نے وہ بہت کم جگہوں پہ جا کے دیکھا ہے۔ میری دعا ہے یقیناً جس طرح پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ دربار ہو یا دربار بھیرا ہو، یہ دونوں دو کرموں کے درمیان ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ جب کوئی آدمی بیعت ہوتا ہے تو اس کو فرماتے ہیں کہ تو نماز اور روزہ شریعت کی پابندی کے بعد تم نے ایک تسبیح یا کریم پڑھنی ہے اور دوسری تسبیح درود پاک پڑھنی ہے، اور درود پاک ہم پڑھتے ہیں سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں دیکھو تو وہاں اللہ کی صفت کریمی، یہاں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو تو وہ بھی صفت کریمی۔ تو وہ کسی شاعر نے یہ کیا خوب کہا، یا رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان دو کریم۔ میرے رب تیرا شکر ہے ہم دو کریموں کے درمیان ہے۔ پروردگار اس دربار کو اور اس دربار کو ان دونوں کریموں کے صدقے عزت نصیب فرمائے ہمیں۔ مجھے یاد ہے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ علیہ اس وقت تفسیر ضیاء القرآن لکھ رہے تھے، اور گرمیوں کے دنوں میں وہ تشریف لے گئے سودھی، یہ وادی سونس کے سر میں ایک ٹھنڈی جگہ ہے، وہاں آپ تشریف لے جاتے۔ میرا میٹرک کا رزلٹ آیا اور میں رزلٹ دیکھ کے اچھا رزلٹ تھا وہ، لیکن میری اپنی توقع سے بہت کم تھا۔ تو میں گیا، اس وقت پاکستان ٹائم میں وہ رزلٹ آتے تھے، نام تھے، آگے نمبر تھے، تو میں وہ لے کے سودھی حاضر ہوا اور زاروں قطار میں روئے جا رہا ہوں کہ یہ نمبر ٹھیک نہیں آئے، یہ تھوڑے آئے ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت بجائے اس کے کہ میری حوصلہ بندی کریں، مجھے کہیں کوئی بات نہیں ہے، یہ آپ ہنس رہے ہیں اور بڑے اچھے کہکے کے ساتھ آپ ہنس رہے ہیں، جو کہ اتنا آپ کا معمول نہیں ہوتا تھا، آپ ہنس رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جناب میں مرا جا رہا ہوں کہ میرا رزلٹ ٹھیک نہیں ہے اور آپ ہنسے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں دعائیں کرتا رہا کہ یا اللہ اس کے نمبر تھوڑے آئیں، اس کے نمبر تھوڑے آئیں، کیونکہ اگر اس کے نمبر زیادہ ہے یہ نہ کہے کہ میں نے کالج جانا ہے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، میں نے فلاں جانا ہے۔ تو آپ ہنس رہے ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جس نے انسانوں کو انسان بنایا، جو جاتا تھا لوگوں کے گھروں میں جا کے کہتا تھا کہ مجھے بھینس نہیں چاہیے، مجھے گائے نہیں چاہیے، مجھے روپے نہیں چاہیے، مجھے کھیس اور گندم نہیں چاہیے، مجھے اللہ کے نام پہ، اس کے نبی کے نام پہ ایک بیٹا دے دو۔ اس انداز میں وہ ایک ایک امداد حسین مانگ کے آج، تبھی تو ضیاء الامت کو ضیاء الامت کہا جاتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ یہ فیض یہاں بھی عام رکھے، اور اللہ یہ فیض جس کا اس نے ہمیں امین بنایا ہے، ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کو بآحسن ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس دربار کو، جو پیرزادہ صاحب نے شعر پڑھے نا، مجھے تو وہ شاید اب یاد نہ ہو، لیکن میں وہی شعر جو انہوں نے پڑھے انہی کے اوپر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، مولا اس پہ